تمام دوست اس یقین سے درود و سلام پڑھیے کہ ہم سب کی حاضری کریم آقا کی بارگاہ میں ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد زیب مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید عطا الرسول شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خوش نصیب ہیں ہم سب کہ عرس مقدس کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ آل نبی اولاد علی گلے گلشن حیدر کرار، پیر طریقت رہبر شریعت نائب غوث الاعظم حضرت قبلہ پیر سید محمد حسین شاہ صاحب قدس سرہ العزیز، آپ کے سالانہ عرس مبارک کی اس محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ میرے لیے بڑے سعادت کی بات ہے کہ اتنے خوبصورت گفتگو کرنے والے مجھ سے قبل میرے سر کا تاج، میرے مسلک کے علماء، جن کی گفتگو میں عقیدہ بھی ہے، عقیدت بھی ہے اور محبت کا رنگ بھی چھلکتا ہے۔ اللہ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اس محبوب کا ذکر کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہیں جنہیں بھیجا اللہ نے سب سے آخر میں اور ذکر سب سے پہلے جاری تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور حضور کا ذکر جب اس کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، ایک خدا تھا اور دوسرا ذکر مصطفیٰ تھا، اور ایک وقت پھر اس کائنات پہ پلٹ کر یہ آئے گا کہ قرآن کے وعدہ کے مطابق کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے سب فنا ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اس کائنات پہ ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ اللہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن بھی سونے محمد کا ذکر ہو رہا۔ میں پچھلے سال بھی حاضر ہویا سی تے میرے کو سر کوئی نہیں، میں بے سرا جہا بندہ، لیکن میں کوشش کراں گا کہ بزرگاں دی دعا نال کچھ محبت دا پیغام عرض کر جاواں۔ میرے تو پہلے بھی تے میرے تو بعد بھی علم وچ، عمل وچ، گفتگو وچ ساریاں ہستیاں یاد آنا، لیکن کوشش کرے کہ نال رلتے چلتے رہیے تے سفر سوکھا لنگ جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کائنات پہ ایک وقت پلٹ کے آئے گا جب اللہ اللہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن بھی تیرے اور میرے نبی کا ذکر ہو رہا۔ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ حضرت صاحب جب اللہ اللہ کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا تو نبی کون کرے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ کا ذکر کرتی ہے اللہ کی مخلوق۔ قیامت کے دن جب ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، خدا کی ذات باقی رہے گی، نہ خدا کی ذات مٹ سکتی ہے نہ محمد کا ذکر مٹ سکتا ہے۔ یہ ہم اکثر
علماء کرام سے بھی ایک آیت کریمہ بڑی محبت سے بڑی کثرت سے سنتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں النبی پر۔ نام نہیں لیا اللہ نے، یا اللہ میرے حضور کا نام آ جاتا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد، نام ذکر نہیں کیا اللہ نے، بلکہ کیا کہا؟ النبی۔ یا اللہ نام ذکر کر دیا جاتا، ہر ایک کو سمجھ آ جاتی یہ کون سا نبی۔ پہلے تو علم کی بات یہ سمجھائی، فرمایا ہر نبی پر درود نہیں، الف لام لگا کر یہ بتا دیا کہ جو سب نبیوں سے اعلیٰ ہے درود اسی پاک محمد پر ہے۔ اور دوسرا پیغام محبت یہ دیا، فرمایا نام محمد اگر ذکر کر دیا جاتا نا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت سے معروف ہیں جب سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی گود میں آنکھ کھول لی ہے۔ تعارف تو پہلے بھی تھا، لیکن نبی وہ ذات ہے جس ذات کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ حضور جب سے نبی ہیں تب سے درود ہے، نام ذکر کیا جاتا تو درود کی عمر گھٹ جانی تھی۔ یا اللہ نبی کب سے ہیں؟ فرمایا میرے محبوب کے یاروں سے پوچھو۔ سیدنا جابر نے عرض کیا تھا متا وجبت لک النبوہ یا رسول اللہ، آقا جی آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد وفی روایت بین الماء والطین۔ فرمایا ابھی آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا، میں تب سے نبی تھا، اور وہ جب سے نبی ہے تب سے اللہ کا درود جاری ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ لفظ درود ہم پڑھیں سمجھ میں آتی ہے، کبھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ دیا، کبھی اللہم صلی علی پڑھ دیا، اے اللہ تو درود بھیج۔ جب اللہ درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں نا، دیکھیے یہ بہت بڑے عقیدت اور عقیدے کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، مولا سانو نہیں پتا تیرے یار دیاں شانہ کی نے، اسی نہیں جان دے تیرے محبوب دا رتبہ کیے، مولا اسی تیری بارگاہ چرز کرنے ہیں، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ مصطفیٰ کیا ہے اور مصطفیٰ جانتے ہیں کہ مقام خدا کیا۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی، یا اللہ اسی کی بھیج سکنے درود، سونیا مولا جنہیں تیرا یار اچھا ہے، تیری شان اچھی ہے، تو جاننے کہ یار تے درود بھیجنا کیویں چاہیے۔ لیکن جب اللہ درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر لکھا، وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ اللہ تعالی، اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب ہوا ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو جمع کر کے سونے محمد کی تعریف کرتا رہتا ہے، اور ہمیں پیغام دیا میں عرشوں پہ یار کا ذکر کرتا ہوں، تم فرشوں پہ محمد کا ذکر کرتے رہو۔ ہم وہ اہل محبت لوگ ہیں، بعض اوقات ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم سنی لوگ ہو، محبت کی بات بڑی کرتے ہو، کیا محبت رسول بذات خود بھی کوئی فائدہ دیتی ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
کیا محبت رسول مستحب ہے؟ کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کریں پھر بھی ٹھیک ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض کفایہ ہے؟ جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، علاقے کے کچھ لوگ، گاؤں کے کچھ لوگ، محلے کے کچھ لوگ جنازہ پڑھ لیں، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ کیا محلے کے، گاؤں کے، شہر کے چند لوگ حضور سے پیار کر لیں تو کیا سب کی طرف سے محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟ جواب ہے نہیں۔ محبت رسول مستحب بھی نہیں ہے، محبت رسول واجب بھی نہیں ہے، یہ فرض کفایہ بھی نہیں ہے۔ سنو میرے آقا کے غلاموں، جس طرح ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض عین ہیں، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر امتی پر مدینے والے کی محبت بھی فرض عین ہے۔ اس کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت غزالی زمان سید احمد سید قاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان شریف والے، آپ سے ایک شخص نے سوال کیا، اس نے کہا تم سنی لوگ حضور کی اتنی عظمتیں بیان کرتے ہو، اتنی عظمتیں بیان کرتے ہو کہ نعوذ باللہ مصطفیٰ کو خدا کا شریک بنا دیتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، تجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ ہم نبی پاک کو خدا کا شریک نہیں مانتے، خدا کا حبیب مانتے۔ انہیں آکھیا بابا جی یہ شریک تے حبیب وچ فرق کی ہے؟ شریک کسے کہتے ہیں، حبیب کون ہوتا ہے؟ تو غزالی زمان سید احمد سید قاسمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا بھی شریک اسے کہتے ہیں جس کی کوئی بات مانی کبھی نہیں جاتی، اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کی کوئی بات ٹالی کبھی نہیں جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ دیکھو فرعون شریک تھا، مٹا دیا گیا، نمرود شریک تھا، مٹا دیا گیا۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ شریکان دے بیڑے وسن کدی نہیں دینا، تے حبیبان دے بیڑے اللہ اجڑن کدی نہیں دینا۔ مدینہ طیبہ سے چلو، حبیبان دے بیڑے، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، جب بھی جاؤ میرے حضور کے در اقدس کی شان یہ ہے۔ امام اہل سنت نے کہا تھا لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، آقا کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ بندہ کہیں سے مانگنے جائے نا جی، اونچی آواز سے صدا لگانا پڑتی ہے کہ حاجی صاحب، میاں صاحب، خان صاحب اللہ دے نام تے کچھ دیو۔ ویسے اپنا رویہ اللہ نال تے اللہ دے رسول نال کوئی اس لیول دا پیار والا نہیں رہا۔ اسی اللہ دے نام تے کچھ خرچ کرنا ہوئے تے اللہ دے رسول دے نام تے خرچ کرنا ہوئے تے اسی چنگی شینک دے دیتی ہی نہیں۔ چیک کرتے ہیں کہ نہیں بس ایندے نال بھی گزارا ہو گیا سی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے گزارے کی بات نہیں۔ لن تنالوا البر، قرآن کہتا ہے حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا جو سب سے پسندیدہ چیز تمہاری ہو جب وہ پیش کرو گے تو پھر تمہاری نیکیاں درجہ قبولیت آ جاتی ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے وہ بذات خود امت کے لیے نفع کا ذریعہ ہے۔ آپ کبھی سوچئے گا، میں دین کا ایک طالب علم ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اعلان نبوت فرمایا، یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ کیا محبت رسول بذات خود فائدہ دیتی ہے؟ اعلان نبوت حضور نے فرمایا تو عمر مبارک 40 برس ہے۔ نبی عالم ارواح میں ہو وہ پھر بھی نبی ہے، وہ ماں کے پیٹ میں آئے وہ پھر بھی نبی ہے، وہ ماں کی گود میں آنکھ کھولے پھر بھی نبی ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ نبوت والا، وہ جہاں بھی رہے وہ نبی ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسی عطا نہیں ہے کہ اللہ دے پھر لے لے پھر دے دے، نہ، بس جن کے سر پر تاج نبوت سجا دیا گیا، وہ غار میں ہو پھر بھی نبی ہے، وہ مزار میں ہو پھر بھی نبی ہے، وہ حشر میں آئے گا پھر بھی نبی، وہ جنت میں جائے گا پھر بھی نبی ہوگا۔ اعلان نبوت فرمائے عمر مبارک 40 سال، 10 سال گزر گئے۔ دین اسلام کی پہلی عبادت 5 نمازوں کی جو فرض ہوئی معراج کی رات، یہ نوجوانوں خصوصی توجہ کے ساتھ سننے ہیں۔ میں دین سے بیزاری اور عبادات سے دوری کے لیے بات نہیں کر رہا، میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ عبادتیں بعد میں، مدینے والے کی محبت پہلے۔ اعلان نبوت، ماشاءاللہ قبلہ، مرحبا حضور، اعلان نبوت فرمایا 10 سال گزر گئے۔ نبوت کے اعلان کے 10ویں سال، کچھ سیرت نگاروں کے مطابق 11ویں سال، معراج کی رات 5 نمازوں کا تحفہ امت کو ملا۔ 10 سال گزر گئے۔ پھر ہجرت کر کے آقا کریم تشریف لے کے آئے مدینہ پاک۔ ہجرت مدینہ کا دوسرا سال ہے، رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ ہجرت مدینہ کا دوسرا ہی سال ہے، صاحب حیثیت پر زکوٰۃ فرض ہوئی۔ 3 اہم ترین چیزیں۔ 9واں سال مدینہ پاک آئے ہوئے تھا، حج فرض ہوا۔ اور میں نے سوچ کے دسے ہے کہ اجے 5 نمازاں فرض نہیں، روزے فرض نہیں، حج فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، جڑے پہلے 10 سالہ نبی پاک دا کلمہ پڑھ گئے، کیا اونا تے اللہ راضی نہیں سی؟ ایویں ڈلی نہیں، سبحان اللہ، دو میں آپ چوکے آنکھو، کیا اونا تے اللہ راضی نہیں سی؟ جواب ہے ہاں، ان سے بھی اللہ راضی ہے، وہ جنتی بھی ہیں۔ جب نمازیں فرض نہیں، حج فرض نہیں، روزے فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، اللہ راضی کیسے ہوا؟ اللہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم عبادتیں دیکھ کر جنت نہیں دیتے، ہم یار سے وفا دیکھ کر جنتیں عطا کر دیتے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے اقبال کہتا ہے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیے، صحابیت کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے۔ آپ ساری رات عبادت کریں، صحابی نہیں بن سکتے۔ سب کچھ خرچ کر دے رہا ہے خدا میں، صحابی نہیں بن سکتے۔ بیوی بچے مال جائیداد سب کچھ دین پہ قربان کر دے، صحابی نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ سجدوں سے صحابہ نہیں بنے، بلکہ یار کا دیدار کر کے صحابہ بنے ہیں۔ یہ حضور کے دیدار کی برکت ہے۔ ان کی تو خواہش ہی یہی ہوتی تھی، آقا کریم جلوہ فرمائیں۔ یہ بزرگ ہمارے اکثر نا یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوشش کیا کرو، یا کسی کے دل میں رہو، یا کسی کی دعا میں رہو، یا کسی کی نگاہ میں رہو۔ 3 کیفیتیں، کسی کے دل میں رہو، کسی کی دعا میں رہو، یا کسی کی نگاہ میں رہو۔ میں اور آپ
कितने खुश नसीब हैं कि मां की गोद में आंख बाद में खोली है। सदियों पहले मदीने वाले के दिल में भी थे, दुआ में भी थे, आज जिक्र मोहम्मद की महफिल में आके यार की निगाह में भी आए बैठे हो। और जो हुजूर की निगाह में आ जाए, शर्त यह है कि ना दुआ भी मंगया करो, दुआ मंगया करो साईं नजर च रखना, ये दुआ मंगते रहा करो साईं नजर च रखना। एक शख्स गुजरा, कलमा नहीं अभी, हसीन बड़े थे, नाम था दाहिया कलमा, जो मेरे हुजूर की निगाह में सामने से गुजरे और मेरे हुजूर की नजरें करम पड़ा। दिल ही दिल में आमना के लाल ने सोचा, या अल्लाह इतने सोने भी दोज़ख दी आगे च साड़ेगा, इतने हसीन चेहरे भी जहन्नम की आग में जलाएगा। अल्लाह ने जिब्रील को कहा, मेरे यार से कह दे जरूर जहन्नम की आग में जलता अगर तेरी नजर में ना आता। मेरे हबीब अब ये तेरी निगाहे करम में आ गया है, अपना काम बाद में करेगा, मोहम्मद का कलमा पहले पढ़े। उसके आने से पहले ही ना वो जो सामने से गुजरा और हुजूर की निगाह में आ गया, उनके आने से पहले ही, ये मेरे हुजूर के अजीम अखलाक हैं, उनके आने से पहले ही मेरे पाक नबी ने अपने मुबारक कंधों से उतारी चादर और उसके आने से पहले ही बिछा के रख दी। इज्जत देन नाल बाबिओ इज्जत घटदी कदी नहीं, ते इज्जत वो ही दे सकता है जिंदे कोल इज्जत होवे, ते वेला बंदा किसे नू दे ही की सकता है। ये तो ना दुनिया की इज्जत की बात कर रहा हूं, मेरे नबी तो वो हैं जिन्हें हशर में भी अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। मेरे आका फरमाते हैं, मा मिन नबिय्यिन आदमो वमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई यौमइज़िन। हुजूर फरमाते ने साडियां शाना सिर्फ दुनिया ते नहीं, हशर दे मैदान दे अंदर जनाबे आदम तो ईसा नबी तक सारे नबी पाक मुहम्मद दे झंडे दे थल्ले होणगे। फरमाते हैं हशर के दिन इज्जतें भी मुझ मोहम्मद के हाथों में होंगी। वल मफातिहु, जन्नत और जहन्नम की कुनियां भी अल्लाह अपने यार को देगा। हुण बंदा इस गल, ये बड़ी बड़ी गल है, नाल ही साइयां फरमाया ला फखरा, असीं इहदे ते भी फखर नहीं करते। काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ के अंदर लिखा, वो कहते हैं यार आदम नबी जिसके झंडे के नीचे हो, नूह नबी जिसके झंडे के नीचे हो, इब्राहिम नबी जिसके झंडे के नीचे हो, यूसुफ नबी जैसे सोने जिसके झंडे के नीचे हो, बात तो फखर की है ना। लेकिन हुजूर फरमाते कोई फखर नहीं। काजी अयाज मालिकी ने वो नुक्ता दिया और वो खूबसूरत बात लिखी, वो कहते हैं हाँ ये फखर मेरे नबी के लिए नहीं है कि नबी मोहम्मद के झंडे के नीचे हैं, फखर नबियों को करना चाहिए जिन्हें झंडा कमली वाले का मिल गया। मैं अर्ज कर रहा हूं कि इज्जत वही दे सकता है जिसके पास इज्जत हो। मेरे पाक नबी की बारगाह में वो नजर में आने वाला आया, आगे चला गया। अल्लाह ने हुजूर की दुआ को सुना। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मा अरा रब्बा का इल्ला युसारिउ फी हवा का या रसूल अल्लाह। हुजूर मैंने कितनी बार देखा है कि आपके दिल में कोई ख्वाहिश पैदा होती है, वो ख्वाहिश दुआ बन के लबों पे बाद में आती है, अल्लाह पूरी पहले कर देता है। ये शान मुस्तफा है। मेरे नबी ने दिल में सोचा, या अल्लाह एडे सोने भी दोज़ख दी आग च साड़ेगा। ए पखियां दे बंद होने नाल कुछ भी नहीं होता। हाँ, इश्क और मोहब्बत का ये रंग है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह।
اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا میرے محبوب سے کہہ دو ضرور جہنم کی آگ میں جلتا اگر تیری نظر میں نہ آتا۔ حضور بس تھوڑا انتظار کیجئے، وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے جو نگاہ مصطفیٰ میں آ گیا، کلمہ پڑھنے آ رہا ہے۔ میرے نبی نے اس کے آنے سے پہلے چادر بچھا دی۔ ایسا جتنا رکھ رکھاؤ میاں اورانو ملن واسطے یارانو ملن واسطے رکھ دیو نا، اینا کوئی ابے تے اماں نال رکھ لو تے آپا گھر بیٹھے جنتی ہیں۔ جس گھر میں جوان بیٹے سے بات کرتے ہوئے باپ جھجک محسوس کرے کہ ہن ساڈے جڈا ہو گیا برادری وچ گل کریے کدھرے اگوں ساڈی گل ٹوک تے سانو بزت نہ کر چھڈے، وہ بھی کوئی اولاد ہے؟ نا نا میرے حضور کے پیارے غلاموں، میرے نبی فرماتے ہیں اِنَّا اَثْقَلَ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ۔ فرمایا قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی تمہارے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اے ہر ایک نو گال کھڑ کے ملنا، نوجوان نسل کا تو بدقسمتی سے انداز ہی خراب ہو چکا ہے، گالی دے کے دوستوں کو بلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں تے مذاق کر رہا سی۔ یہ کون سی تربیت ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو، میں پاک محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک فرمایا اپنی زبان کی گارنٹی دے دو، ایک اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دو۔ میرے نبی فرماتے ہیں زبان کا غلط استعمال نہ کرو اور شرمگاہ حرام کاری سے بچاتے رہو، موت بعد میں آئے گی، محمد جنت کی گارنٹی پہلے دے رہا ہے۔ کیسے لوگ ہیں ہم اور کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے شادیوں کے موسم آئیں تو جب تک کنجریاں نہ ناچے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی شادی ہے، جب تک شراب کے جام نہ چلے ہم کہتے ہیں یہ بھی کوئی شادی ہے، اور یہ بھی کوئی مسلمانی ہے کہ تو خوشی کے موقع پہ چچا کو منائے، خالہ کو منائے، رشتہ داروں کو منائے، اور تیرا رب ناراض ہو جائے، تیرا رسول ناراض ہو جائے۔ یہ کیسی خوشی ہے؟ سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے سسرال والوں کی جانب سے بیٹے کو، تے لاڑے ہوری بھی پھر مہینہ ڈیڑھو لان دے ہی نہیں، دنیا نو پتہ لگے کہ میری شادی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا جس طرح شراب کا ایک قطرہ حلق سے اترے تو حرام ہے، اسی طرح انگوٹھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی پہنو گے تو محمد عربی اسے پسند کبھی نہیں کرتے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں عرس مبارک کی محفل میں آئے ہو، میں بزرگان دین کا بھی فیضان اس کے اوپر بھی کچھ کلام کروں گا، لیکن عرس مقدس کی محفل میں آنے والوں ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا ہے؟ وہ پہلے ہمارے ظاہر کو سنوارتے ہیں، پھر دل پہ نگاہ ڈال کے اندر کی غلاظتیں دور کر کے ایسا کامل مرید بناتے ہیں کہ جس کی نظر پڑے دیکھ کے کہے اے او خوش نصیب ہے جندے تے سائیاں دا رنگ چڑھیا ہویا ہے۔ بابا جی صرف لنگر کھا کے اٹھ جانا تے ٹر جانا تے آکھنا بابے اور ہم بڑا میلاد کرایا ہے، بڑی عرس دی محفل ہوئی، ذکر محمد کی برکتیں ہیں، لیکن گھر جا تیرے کردار میں تبدیلی آئے، پتہ چلے سائیاں کوڑوں ہو کے آیا ہے۔ جو وقت کی ضرورت ہے، میں عرض کر رہا تھا میرے نبی نے ان کے آنے سے پہلے چادر بچھا دی، وہ پلٹ کے واپس آیا، میرے نبی نے فرمایا دہیا قلبی یہ چادر تیرے بیٹھنے کے لیے بچھائی۔ ان کلمہ تے بھامیں اجے نہیں پڑھیا سی نا، لیکن ادب والے ہائے، ادب والے ہائے، انہاں چادر تے پیر رکھن دی بجائے ایک پاسوں کونے تو پکڑیا تے چادر نو لپیٹنا شروع کر دیتا تے لپیٹ کے اپنے سر تے رکھ لے۔ میرے نبی نے فرمایا دہیا قلبی تیرے بیٹھنے کے لیے چادر بچھائی تھی، تو نے لپیٹ کے سر پہ رکھ لیا۔ سنو عقیدت کسے کہتے ہیں، محبت کیا ہوتی ہے؟
اور نسبتوں کا حیا کتنا ہوتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا ابھی کلمہ نہیں پڑھا؟ سونیا اتنا تو جانتا ہوں جو چادر نبیوں کے سردار کے مقدس بدن سے لگ جائے وہ نوکروں کے قدموں میں نہیں بچھائی جاتی، وہ غلاموں کے سروں کا تاج بنایا جاتا ہے۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم تو اپنی نسبتوں کا بھی وہ حیا نہیں رکھ سکے۔ میں تربیت کی بات کروں تو مجھے میرے گنج شکر کی چوکھٹ یاد آ جاتی ہے۔ بڑے بڑے عظیم نام آئے، میں اس فرید کی بات کر رہا ہوں جو مصلی پہ بیٹھے تو محمد کا وارث نظر آئے، جو قرآن پڑھائے۔ میں نے گنج شکر سرکار کے حالات زندگی میں پڑھا، علماء کرام قراء حضرات کے لیے ہم صرف چند ایک باتوں کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ اپنے دور کے برے صغیر پاک و ہند کے 17 کے سب سے بڑے قاری کا نام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آئے نا، آپ نے فرمایا نظام الدین پتر قرآن پڑھے آئی؟ مرید آیا ہے مرشد کے پاس، مرید ہونے کے لیے آیا ہے، پہلا سوال فرمایا نظام الدین پتر قرآن پڑھے آئی؟ سائیں پڑھے آتے ہیں لیکن جے تسی پڑھا دیو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نام، مناظر اسلام، خطیب اہل سنت، حضرت جی بالکل بالکل میں سوشل میڈیا پہ دیکھے عالی مرتبت حضرت قبلہ مفتی غلام مصطفیٰ نوری صاحب عزیز شرف ہو، آپ رونق افروز ہوئے۔ ہم قبلہ پیر سید عطا رسول شاہ صاحب کی جانب سے بھی تمام اہل محبت کی جانب سے آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ دوستو تشریف رکھو، بزرگوں بیٹھ جائیں۔ آج کے دور میں جو ایک سب سے بڑا فتنہ ہے نا، سوشل میڈیا کے ذریعے عقائد اہل سنت کے اوپر، شان صحابہ کے اوپر، شان امہات المومنین کے اوپر ایک بدبخت کئی عرصے سے ہرزہ سرائی کر رہا تھا۔ آج کی اس نشست میں جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے میں قبلہ مناظر اسلام مفتی غلام مصطفیٰ نوری صاحب، تمام علماء کی طرف سے، تمام مریدین اور عوام اہل سنت کی طرف سے اس بدبخت کی حقیقی جنہوں آندن کے منجی ٹھوکنا اور عقائد اہل سنت کے خوبصورت علمی دفاع پر ہم قبلہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جب تک ہمارے پاس ہیں، کوئی بدبخت بھی عقائد اہل سنت کی جانب اگر کوئی رقیق حملہ کرے گا تو حضور کے دین کے یہ نوکر آج بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ سارے احباب ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ۔ کیونکہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے، ہم نے پھر وہ ساری چیزیں سنی بھی ہیں، دیکھی بھی ہیں۔ اللہ آپ کو اور عزت عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بزرگان دین کی بارگاہ سے جو تربیت کا نظام ملتا تھا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جب آئے نا مرید ہونے کے لیے، گنج شکر سرکار نے کیا پوچھا؟ فرمایا نظام الدین بیٹا قرآن پڑھے آئی؟ حضور پڑھے آتے ہیں لیکن یہ تسی پڑھا دے ہوتے پھر رنگ ہو رہے گا۔ گنج شکر سرکار نے 7 قراتوں کے ساتھ
الحم سورۃ البقرہ یہ پڑھا کے بتا دیا کہ مرشد وہ نہیں ہوتا جسے قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہو، مرشد وہ ہوتا ہے جو قرآن کا بھی بے مثال قاری ہو، محمد کے دین کا بے مثال عالم ہو۔ قاضی وقت بڑا مخالف تھا گن شکر سرکار کا، جو پاک پتن اجودن کا قاضی تھا۔ واصف علی واصف نے کہا تھا، کسی نے پوچھا کہ پاکستان بنا کب ہے؟ اس نے کہا کہ جس دن بابا فرید گنج شکر نے اجودن کو پاک پتن بنایا تھا اسی دن پاکستان بن گیا تھا۔ گنج شکر سرکار کے بڑا مخالف تھا قاضی وقت۔ ہن کئی پڑھے لکھے لوگاں اے فوبیا بھی ہے، اے وہم بھی ہے، بعض اوقات انہاں دی گلاں سچیاں بھی ہوندیاں نے۔ او قاضی نو بھی اے وہم آ کہ گنج شکر سرکار ایک پیر ہے تے پیراں کول ایتا علم نہیں ہوندا، میں قاضی ہاں میرے کول علم زیادہ ہے، میں جا کے 4-5 سوال کراں گا، انہاں نو جواب نہیں آنا، میری بلے بلے ہو جائے گی۔ قاضی وقت چلا بھری مجلس میں گنج شکر سرکار کے پاس آ کر بیٹھ کے کہنے لگا، بابا جی میرے یہ سوالات ہیں، میرے سوالوں کا جواب دو۔ گنج شکر سرکار کی طبیعت مبارکہ یہ تھی کہ آپ سوال سنتے تھوڑی دیر خاموش رہتے، پھر اس کا مختصر اور خوبصورت جواب عطا فرماتے۔ آپ ابھی چپ بھی تھے بابا صاحب کہ آپ کی مجلس میں آپ کا مرید کامل خلیفہ عظیم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بول اٹھے۔ انہوں نے قاضی صاحب کے سوالوں کے فوراً جواب دے دیے۔ اور سن دے جاوے تربیت کسے کہتے ہیں؟ قاضی صاحب کے اندر جو علم کا ایک گھمنڈ تھا، جو غرور تھا، جو تکبر تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ شرم سے پانی پانی ہو کے اٹھ کے یہ سوچتے ہوئے واپس گیا، میں تے پیران دا امتحان لین آیا سی، ایتھے تے مرید اس پائے دینے پیر دے علم دا کی کمال ہوئے گا۔ دل ٹوٹا قاضی صاحب کا، اندر کی انا ٹوٹی۔ اب بزرگ فرماتے ہیں کہ علماء کے سامنے اپنی زبان پہ کنٹرول رکھا کرو، اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے دل پہ کنٹرول رکھا کرو۔ یہ دلوں پہ ان کی نظر ہوتی، علماء تمہارے لفظوں کو دیکھتے ہیں کہ منہ سے بول کیا رہا ہے، یہ لفظ شریعت کے معیار پہ پورا اترتا بھی ہے کہ نہیں۔ گنج شکر سرکار نے جب قاضی صاحب کو شرمندہ ہو کے اٹھ کے واپس جاتے دیکھا نا تو انہیں کچھ نہیں کہا، نظام الدین اولیاء جو مرید تھے ان کو بلایا، فرمایا نظام الدین بیٹا جی، بابا جی، فرمایا ان دا دل توڑ چھڑائی، آئے 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 آئے، اس کا دل توڑ دیا، جا اس سے معافی مانگ کرا۔ یہ خواجہ نظام کے الفاظ تو نہیں، میں ویسے سمجھنے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ خواجہ نظام نے بھی عرض تو کی ہوگی کہ بابا جی غلطی تو اس نے کی ہے، وہ آپ کا امتحان لینے آیا، میں نے جواب دے دیا، ہم معافی کیوں مانگے؟ لیکن ادب والے ایسا نہیں کرتے۔ فرمایا جا نظام معافی مانگ کے آ۔ حضور معافی؟ فرمایا ہاں، وہ آیا تھا ہماری محفل میں، اس کو تھا علم پہ مان، تم نے جواب دے کے اس کو شرمندہ کر دیا ہے، اس کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ فرید کی محفل میں کوئی ٹوٹا ہوا دل لے کے واپس جائے ہمیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اولیاء کی مجلس میں دل توڑے نہیں، دل جوڑے جاتے ہیں۔ جا نظام الدین معافی مانگ کے آ۔ خواجہ نظام چلے، قاضی صاحب سے کہا قاضی صاحب معافی دے دیجئے۔ انہوں نے کہا معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، آپ الٹا معافی مانگنے آگے۔ آپ نے فرمایا میرے مرشد کا حکم ہے کہ ہماری محفل سے کوئی ٹوٹا ہوا دل لے کے جائے، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ قاضی یہ وقت چلا، خدمت میں آیا، معافی کا خواستگار ہوا اور پیغام محبت دیا، حضور مجھے سمجھنے میں غلطی ہو گئی،
آخری بات میری اور گفتگو اختتام کی جانب، یہ پیغام پیری اور مریدی کی تربیت کے حوالے سے ہی ہے۔ مرید کامل کا نام ہے حضرت سید جمال الدین ہانسوی، مرشد کامل کا نام بابا فرید الدین مسعود شکر ہے۔ جمال الدین ہانسوی بڑا لاڈلا مرید تھا۔ گنج شکر سرکار جب کسی کو خلافت نامہ دیتے تو پہلے ہانسی بھیجتے۔ آپ فرماتے میں نے خلافت دے دی ہے، مور جمال الدین ہانسوی سے لگوا دینا، جس کے خلافت نامے پہ مور وہ لگا دے وہ گنج شکر کا خلیفہ ہوگا۔ تو جمال الدین ہانسوی خطیب بڑے اچھے تھے، عالم بھی بڑے اچھے تھے، حسین بڑے تھے، تربیت یافتہ بھی بڑے تھے، اور اتنے تربیت یافتہ تھے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے گنج شکر سرکار سے ایک دن کہہ دیا کہ فرید الدین بھائی یہ جمال الدین مجھے دے دو، یہ مرید بڑا پیارا ہے، بڑا تربیت یافتہ ہے، یہ مجھے دے دو۔ میرے گنج شکر سرکار نے فرمایا بہاؤالدین بھائی اپنا جمال بھی بھلا کوئی کسی کو دیتا ہے، اپنا جمال بھی بھلا کوئی کسی کو دیتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نا ایک دن ان کے دل پہ کشش ڈالی۔ بابا صاحب ہانسی میں جمال الدین ہانسوی کے گھر، ادھر سے ملتان سے دل کو کشش پڑی تے مرید نے گنج شکر سرکار جے مرشد نو آکھیا بابا جی تسی میرے کو آئے ہوتے، اگر اجازت دے ہوتے میں ملتانوں نہ ہویا ہوں۔ میں تشریح نہیں جانتا کیونکہ بزرگ بیٹھے نے اور بڑے خوبصورت خطابات ہونے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مرشد مرید کے پاس، اور مرید نے کہا جی اجازت ہو تو میں ملتان نہ چلا جاؤں۔ گنج شکر سرکار کی طبیعت مبارک، چہرہ انور کا رنگ متغیر ہوا، جمال فرید جلال فرید میں بدلا۔ آپ نے فرمایا جمال الدین ہانسوی ہم تیرے پاس اور تو آگے، یہ مریدی نہیں ہے، ہم تیرے پاس تو آگے۔ بس اسی بات کے اوپر گنج شکر سرکار پاک پتن آگئے۔ جمال الدین ہانسوی کہتے ہیں میں اپنے شہر سے باہر نکلا، میرے دل کی دنیا اجڑ گئی، نہ وہ علم رہا، نہ وہ روحانیت، نہ وہ تمانیت، نہ وہ سکون، زندگی بے رونق، آگے جا نہیں سکتے، پاک پتن آ نہیں سکتے، جنہیں تو پیر فرید رس جاوے اندھے پلے کی رہتا ہے۔ 3 سال تک اتنی سی بات پر 3 سال تک جمال الدین ہانسوی پاک پتن میں تو داخل ہو نہیں سکتے تھے کیونکہ مرشد ناراض تھے۔ اس راہ گزر پہ بیٹھ کے جو راستہ پاک پتن شریف جاتا، پھر زیارت کر کے لوگ واپس جس رستے سے گزرتے، اس رستے پہ حضرت جمال الدین ہانسوی بیٹھ گئے۔ نہ وہ رنگ رہا، نہ وہ روپ رہا، حسن رہا، نہ وہ نورانیت، نہ وہ روحانیت۔ بیٹھے ہیں، ہر آنے والے کو کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے جی میں گنج شکر سرکار سے ملنے گیا تھا۔ ان سے پوچھتے تو نے میرا پیر فرید دیکھا ہے؟ میرا مرشد فرید دیکھا ہے؟ اگر وہ کہتا جی ہاں میں زیارت کر کے آئے ہوں، آپ ہاتھ باندھ کے کہتے بیٹھ جا، مجھے وہ آنکھیں دیکھ لینے دے جن آنکھوں نے میرے مرشد کا جلوہ دیکھا ہے۔ 3 سال اسی امتحان سے جمال الدین ہانسوی گزرے۔ 3 سال کے بعد دلی سے ایک تاجر آیا جو گنج شکر سرکار کا مرید تھا۔ اس تاجر نے آ کر کہا، خدمت کر رہا تھا گنج شکر سرکار کے پاؤں دبا رہا تھا۔ اس نے کہا بابا جی اجازت ہو تو ایک عرض کروں؟ اب مرید سے پیر کی محبت دیکھیے۔ آپ نے فرمایا تو جمال الدین ہانسوی کی بات کرنا چاہتا ہے؟ تو جمال الدین ہانسوی کی بات کرنا چاہتا ہے؟ جی حضور اسے معافی دے دے۔ آپ نے فرمایا جا اسے بلا کے لے آ۔
साल बाद जमालुद्दीन हाशमी जब मुर्शिद के सामने आए, ना वो रंग, ना वो रूप, ना वो हुस्न, ना जवानी, ना रौनक। गंज शकर सरकार ने देखा मुरीद को और बात अपने आप से करके कहा कि फरीदुद्दीन, अपने जमाल का कोई ऐसा भी हाल करता है भला? अपने जमाल का कोई ऐसा भी हाल करता है? और फिर रहम आ गया, पकड़ा, सीने से लगाया, सीने से लगा के कहा, जमालुद्दीन हाशमी मांग क्या चाहता है? अल्लाह सब की निस्बतों के हवाले सलामत रखे, अल्लाह सबको अपने शेख की बारगाह का अदब अता फरमाए, अल्लाह सबको अपने मुर्शिद की रज़ा अता फरमाए। शेख फरीद बादशाह ने कहा, फरमाया मांग क्या मांगता है? जमालुद्दीन हाशमी ने हाथ बांध के कहा, मुर्शिद, न दौलत, न दुनिया, न इल्म, न हुनर, कुछ नहीं चाहता, बस एक दुआ कर दे, जब तक जिंदा रहूं मेरा मुर्शिद मुझसे राजी रहे। बस यही मेरा पैगाम में मोहब्बत है कि जहां निस्बतें हैं, अकीदा, अकीदत दोनों का रंग नजर आए, और अपने मुर्शिद खाने का अदब करो, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। जब आप आते हैं तो उस रहमत का कुछ हिस्सा हमें भी मिल जाता है। अल्लाह इन कामिलीन का सदका हमारी दुनिया और आखिरत को भी बेहतर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।